والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ایک جہاد میں تھے اور دشمن مشرکین بھی میدان میں پہنچ چکے تھے، ابھی باقاعدہ سے جنگ شروع نہیں ہوئی، عصر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ دشمن مشرکین آپس میں کہہ رہے کہ ان مسلمانوں کے لیے ابھی ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو نماز انہیں ان کی جان مال اہل و عیال سے بھی پیاری ہے، لہذا جب یہ لوگ اس نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے، تو ہم یک بارگی ان پر حملہ کر کے ان سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ مشرکین دشمنان اسلام مشورہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس سے باخبر کر دیا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کو قرآن کریم کی ایک آیت دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا إِلَى آخِرِهِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمائے وہ یہ فرمایا، اگر اس طرح کسی حالت ہو جیسے ابھی ہے، باقاعدہ جنگ نہیں ہو رہی ہو اور نماز کا وقت ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا اور قیامت تک اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہے، اور جو ذکر فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اہل ایمان جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کے دو حصہ کر دے، دو جماعت بنا دے۔ ایک حصے کو امام کو چاہیے دشمن کے سامنے کھڑا کر دے، اور دوسری جماعت امام اپنے پیچھے کھڑا کر دے اور ان کو نماز پڑھائے۔ جب انہیں امام ایک رکعت پڑھا لے تو امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو یہ جماعت چلی جائے
دوسری جماعت جو پہلے سے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں وہ آ جائے اور امام انہیں بھی نماز پڑھائے 1 رکعت۔ اب امام کی 2 رکعت ہو گئی، امام التحیات میں ہے، تو یہ جو دوسری جماعت ہے امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھ کر یہ جماعت چلی جائے، پہلی جماعت جو 1 رکعت پڑھ چکی ہے وہ آ جائے، آ کر اپنی 1 رکعت پڑھے اور جو ہے پھر التحیات میں بیٹھے، امام ان پر سلام پھیر دے۔ امام کی بھی 2 رکعت ہو گئی، ان کی بھی 2 رکعت ہو گئی۔ اب وہ دوسری جماعت جن کی 1 رکعت ہوئی ہے، 1 رکعت پڑھی ہے، وہ آ جائے، آ کر اپنی 1 رکعت پڑھ کے مسبوقین کی طرح نماز پوری کر لے، سلام پھیر لے۔ یہ طریقہ کار صلاۃ الخوف کا طریقہ کار کہلاتا ہے۔ اگر اس جیسی کیفیت اور صورتحال ہو کہ سامنے دشمن ہو، نماز میں مشغول ہونے کی صورت میں اندیشہ ہو کہ دشمن حملہ کریں گے، تو اس طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی صورتحال اور کیفیت میں بھی نماز معاف تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لے، قضا کر لے، جب یہ کیفیت ختم ہو جائے پھر پڑھے، یہ بھی اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، لہذا اگر کوئی قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھے گا، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، مشرق کی طرف، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو اسے قبلے کا پتہ نہ ہو، مثال کے طور پر دریا سمندر میں ہے، صحرا بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، قبلے کا پتہ نہیں ہے، یا ساتھ ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے جس سے پوچھے قبلہ کس طرف ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ آیا ایسا شخص سے نماز معاف ہے؟ بعد میں جب قبلے کا پتہ چلے تو نماز پڑھے، یا کوئی اور حکم ہے؟ واضح ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے بھی معاف نہیں ہے، یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ بعد میں پڑھی ہو گزرنے کے بعد، بلکہ حکم یہ ہے ایسے شخص کے لیے اسلام میں کہ تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے، علامات نشانات دیکھے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، کوئی نشانی، کوئی علامت ہے یا نہیں ہے، تحری کرے، اور جس طرف غالب گمان ہو، ظن غالب ہو، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ غالب گمان صحیح نہ ہو، کسی اور صرف میں نماز پڑھ رہا ہو، قبلے کی طرف نہ ہو، پھر بھی پڑھے، لیکن معاف نہیں ہے۔ معاف تو نہیں ہے اور چھوڑ دینا بھی جائز نہیں ہے، قضا کی بھی گنجائش نہیں کہ بعد میں جب قبلے کا پتہ چل جائے تو قضا کر لے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ نماز صحیح ہونے کے لیے باوضو ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، باوضو ہونا۔ اگر کوئی بے وضو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اضافات کا شرط خاطر مشروط۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ وضو کے لیے پانی نہ پا رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ پانی نہ ملے تو کیا کرے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ پانی تو نہیں ہے، تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، پانی تو نہیں ہے، تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی شیشے کے محل میں کسی نے کسی کو قید کر لیا، پنجرے میں قید کر لیا، پانی تک رسائی نہیں، مٹی تک رسائی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے تو کیا کرے؟ شریعت میں جس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھے، بعد میں جب اعلی طہورین پانی اور مٹی میں سے جو میسر ہو جائے طہارت حاصل کر کے قضا کرے۔
لیکن ہمارے علماء حناف کے یہاں جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص تشبہ بالمصلین کرے. تشبہ بالمصلین کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص نمازیوں کا نقل اتارے، کھڑا رہے، رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، نقل اتارے، نماز کے ٹائم ایسا کرتا رہے. بعد میں جب جو ہے پانی ملے تو وضو کر کے، پانی نہ ملے تو مٹی ملے تو تیمم کر کے قضا کرے. یہ حکم ہے. لیکن پھر بھی نماز ادا کر، یہ حکم ہے کہ کسی نہ کسی حد تک نماز پڑھے. تو میرے دوستو، ایک ہے ادا اور ایک ہے قضا. ادا کہتے ہیں نماز کو نماز کے وقت کے اندر پڑھنا، یہ ادا ہے. اور وقت نکل جائے اس کے بعد پڑھنا، یہ قضا ہے. دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے وقت مقرر ہے. مثلا آج اگر فجر کی نماز کا وقت 4:30 میں شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے 5:56 میں، یہ آج کی نماز فجر کی نماز کا وقت ہے. ایسے ہی ہر نمازوں کے لیے اوقات ہیں. جو مقررہ ہر نماز کا وقت ہے اس وقت کے اندر پڑھنا یہ ادا ہے. مقررہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھنا یہ قضا ہے. اور یہ جو ادا ہے، پھر اس ادا کی 2 صورتیں، ایک ادا کامل اور ایک ادا ناقص. ادا کامل، ادا ناقص. ادا ناقص آپ بغیر جماعت کے پڑھے، تنہا پڑھے، منفرد کی نماز، یہ ادا ناقص ہے. ادا کامل جماعت کے ساتھ پڑھے. تو ادا کامل جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اور اس وجہ سے ضروری ہے کہ نماز جب مشروع ہوئی تو جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی. جب نماز فرض ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. حضرت جبرائیل امین نے آپ کو 2 دن امامت کرائی. حضرت جبرائیل امین امام تھے. 2 دن آپ کو نماز پڑھی. ہر نماز کو پہلے دن ہر نماز کو اس کے اول وقت میں، دوسرے دن ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھایا. اور آپ کو اس طرح جو ہے وقت کا بھی پتہ ہے. اس طرح جبرائیل امین کے کرنے سے نماز کا بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیسے پڑھنی ہے. اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں، عبادات ہے، کسی بھی عبادت سے متعلق یہ نہیں آتا کہ جبرائیل امین آپ کو کر دکھلایا ہو، پریکٹیکلی سکھلایا ہو. ایسا نہیں، سوائے نماز کے. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. نماز کتنا اہم ہے، کتنا غیر معمولی ہے، اس کا پتہ چلتا ہے. لیکن میں اور آپ نے نماز کے ساتھ کیا حشر کر رکھا ہے اور کیا بنا رکھا ہے، ہر ایک کے سامنے مسئلہ واضح ہے. ہر روز مؤذن اذان دیتا ہے، ہم آواز سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے، لیکن ہم نماز کے لیے نہیں جاتے. نماز پڑھنے کے لیے جس مشغولیت میں ہیں ہم نہیں اٹھتے. میں اور آپ کا ایمان دیکھیں دوستوں کیسا ہو چکا ہے. بھائیو دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہو چکا ہے. دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے. گناہ کر کے اللہ پاک کو اپنے صحیح معنی میں ناراض اور ناخوش کر رکھے. یہ میں اور آپ کا ایمان کیسا ہو گیا کہ میں اور آپ کو نماز کے لیے نہ اٹھائے. بستر میں ہم سو رہے ہو، پوری رات فجر کی نماز کے لیے ہم نہ اٹھے. میں اور آپ کا ایمان مجھے نہ اٹھا رہا ہو تو اندازہ لگا لیں اور آپ کا ایمان کس حد تک کمزور ہو چکا ہے اور کس حد تک میں اور آپ نے شیطان کو خوش کر رکھا، اس کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں نماز کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. پابندی کے ساتھ نماز مرتدم تک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو دنیا میں کوئی عذر ایسا نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، کوئی جو ہے مصروفیت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز معاف ہو. ہر عاقل بالغ پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے. اور جو ہے کوئی ایسا عذر نہیں جس کی وجہ سے معاف ہو، سوائے عورتوں کو ماہواری کے جو دن ہے ان میں نماز معاف ہے. اس کے علاوہ کوئی نماز معاف نہیں ہے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، نماز کے ساتھ کیا حاصل کر رکھا ہے ہمارے سامنے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما
یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا. اچھی طرح جانتے ہیں میں اور آپ صاحب ایمان ہیں. اللہ کے رسول کے فرامین پر میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے یقین ہونے کا، سچا ہونے کا میں اور آپ کو 100% ایمان اور یقین ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آسمان نیچے آ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ زمین اوپر چلی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا اور غلط نہیں ہو سکتا. یہ سب کتاب ہو گئی ہو. میں اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا. نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے. نماز کا چھوڑ دینا سود خوری سے بھی بڑا گناہ ہے. بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا. کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ چوری سے اللہ پاک نے قرآن میں روکا. قرآن کریم میں 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. شراب خوری سے روکا، سود خوری سے روکا. چند مقامات میں 2 4 جگہوں میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا. لیکن نماز کا اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں حکم دیا وہ 80 سے زیادہ مقامات ہیں نماز کا ذکر ہے. ان تمام احکامات میں اور اب توڑ ہے. کوئی چوری کر رہا ہے 2-3 حکم کو توڑ رہا ہے، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے 80 سے زیادہ احکامات کو توڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے نماز کو چھوڑ دینا یہ چوری، شراب خوری، سود خوری سے بھی بڑا گناہ، بڑے گناہوں سے بڑا گناہ. اس وجہ سے اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا. ہر روز نماز کا وقت آتا ہے. نماز واجب ہونے کے لیے نماز کا وقت سبب ہے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے صاحب ایمان، صاحب کلمہ گو کی طرف. باقی الصلاۃ کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کے بعد داخل ہوا، اللہ کا حکم صاحب ایمان کی طرف باقی الصلاۃ کا متوجہ تقاضا کر رہا ہے یہ ہے کہ نماز پڑھو. ایسے ظہور میں بھی ظہور کا وقت ہر وقت ہر روز وقت بدل کے آ رہا ہے. تو ہر وقت ہر روز یہ اللہ کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے. جو پڑھ رہے ہیں سعادت مند ہے، فرمان بردار ہے. جو نہیں پڑھ رہے وہ گناہ گار ٹھہرے، نافرمان ٹھہرے اور اللہ پاک کے اتنے سارے احکامات کو توڑ رہے. اللہ پاک پابندی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال کوئی شخص ہے جس کو حکم ہے کہ نماز جو ہے صحت مند ہے کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن اگر بیماری ہے، عذر ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا تو حکم ہے کہ بیٹھ کر پڑھے. معاف نہیں ہے. بعد میں جب بیٹھنے کھڑے ہونے پر قادر ہو پھر پڑھ لے، اس کی بھی گنجائش نہیں قضا کی. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بیٹھ کر بھی کیا نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، قادر نہیں ہے، تو پھر کرسی وغیرہ میں بیٹھ کر یا زمین میں بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے، لیکن پھر بھی معاف نہیں. تو میں اور آپ نماز کے ساتھ ہم نے کیا حاصل کر رکھا ہے ہمارے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. بیماری کی وجہ سے آپ مسجد نہیں جا پا رہے تھے، گرمی نماز پڑھ رہے تھے. طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تو آپ حضرت علی اور حضرت عباس 2 شخصوں کے سہارے مسجد میں جا رہے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب آپ ایسا جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں زمین میں گھستا ہوا جا رہا ہے، پھر بھی آپ اس حالت